بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص یہ آرزو لے کے بیٹھے، پروردگار مجھے کوئی توفیق دے کہ میں تیرے لیے زندگی گزاروں۔ یہ بھی تو ایک آرزو ہے، یہ بھی تو ایک خواہش ہے۔ کتنی خواہش میرے وجود میں ہے کہ خدا مجھے کوئی ایسی رات دے جس میں تجھ سے مناجات کروں، مجھے کوئی ایسا وقت دے کہ جس میں تیری کتاب پڑھوں اور اس کو سمجھوں، مجھے کوئی ایسا کام دے کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کروں۔ جن کو ہم مانتے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ ان کی زندگیاں صرف ایسی تھوڑی ہیں کہ اب صرف ظاہری عبادت ہے، ان کا پورا وجود عبادت ہے۔ مولا کائنات اپنے اتنے سخت شیڈیول میں ایک شخص حاکم ہو، اور حکومت میں بھی کیسی حکومت، کیسے لوگ، کہ امام خود کہتے ہیں کہ مجھے خون کا آنسو رلایا ہے، لوگوں نے تنہا کر دیا، اس کے باوجود رات کی تنہائی میں یتیموں کو کھانا کھلا رہے، فقیروں محتاجوں کو کھانا کھلا۔ کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ جب علی کی شب مخلوق خدا کے لیے نہ ہو۔ یہ ولایت ہے نا۔ ہماری زندگی میں ایسی کوئی شب ہے، ایسی کوئی خواہش ہے؟ میں تو عمل کی بات ہی نہیں کر رہا ابھی، میں تو صرف ابھی آرزوؤں پر ہوں۔ ایسی آرزو ہے پروردگار مجھے مال دے، مگر اس مال سے میں تیری راہ میں خیرات کروں۔ جب مال دے تو بس میرے پاس ہی ہو۔ کم سے کم ایک شخص کے لیے، مومن کے لیے آرزو کیا ہونی چاہیے؟ روایت کہتی ہے نا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند۔ تو کبھی ہم نے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کیا جو مجھے خود کو پسند ہے؟ مطلب اپنے دل پہ ہاتھ رکھے۔ مومن بھائی نہیں کہہ رہا، سگا بھائی، سگے بھائی کے لیے پسند کیا آپ نے، کپڑے لینے گئے، شرٹ اچھی لگ گئی، چل یار بھائی کے لیے بھی لے لیتا ہوں، بھائی کے بچوں کے لیے لے لیتا ہوں۔ اندر سے آواز آئے گی انہوں نے کیا دیا ہے ہمارے بچوں کو آج تک؟ یا تو معاشرہ تو یہی ہے، معاشرہ تو مادہ پرست ہے، اتنا خطرناک مادہ پرست ہے کہ خیرات اور نیکی بھی نہیں کرنے دیتا۔ اللہ کی راہ میں بھی نوٹ نکال تو چھوٹا والا دے دو، ان کو کیا دے رہے ہو اتنے سارے پیسے؟ بھائی یہ ایسے 10 روپے دے دو کافی ہے، 10 روپے میں 100 روپے میں آتا گیا ہے بھائی آج کل۔ یعنی اتنا مادہ پرستی ہے، اللہ کی راہ میں بھی نفس دینے نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، اللہ عزیزان محترم، میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ بہت گرمی ہوتی ہے اور آپ بہرحال اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے بڑا اس کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال موسمی شہر کا ایسا ہے، اور بہرحال خدا امکانات میں اضافہ کرے کہ تاکہ آپ مولا کی مجلس میں آتے ہیں۔ یقیناً بہرحال گرمی ہے، لیکن یہ گرمی کربلا کی گرمی جیسی نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے ٹھنڈا پانی بھی مل جائے گا۔ سلام ہو اس لٹے ہوئے کاروان پہ کہ جنہیں پانی نہیں ملا، بعد میں بھی پانی ان کے سامنے گرا دیا جاتا تھا۔ خوب یہ انسان اپنی آرزوؤں کو دیکھے کہ یہ آرزو، معروف قرخی بڑا شخص ہے اور بلخ کا رہنے والا ہے، اپنے بستر پہ سو رہا ہوتا ہے، اچانک سے چھت پہ قدموں کی آواز آتی ہے، پوچھتا ہے کون ہے چھت پشت بام پہ کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے۔
تو یہ کہتا ہے کہ اونٹ چھت پہ تو نہیں ملے گا، اونٹ تو بیابانوں میں ملے گا. تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ جس خدا کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نرم بستروں پہ نہیں ملے گا. وہ ایک ایسا جھٹکا پڑتا ہے کہ بہرحال آرزو تو تھی اس کی، خواہشات تو تھیں اس کی کہ وہ خدا کو ڈھونڈے، تو خدا نے بھی اس کو بہرحال، اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو مرشد دروازے پہ خود آ جاتا ہے، ہدایت اس کو مل جاتی ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کی آرزو ہو، تو خدا خود آپ کو ہدایت دیتا ہے، خدا آپ کو چلتے پھرتے ہدایت دیتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں کسی کو بھیج دیتا ہے ہدایت کے لیے. بہرحال وہ پھر ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ ایک عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے پانی کے کسی جھیل کنارے بیٹھا ہوا تھا. تو لوگ گزرے، انہوں نے پہچانا یہ تو بڑی شخصیت تھی، اس کو کیا ہو گیا، اس کے لباس، اس کی کہا کتنا سب کچھ تھا تمہارے پاس، شان و شوکت، مال، یہ کیا بنا لیا اپنا حال. تو سوئی سے وہ اپنے پیون کپڑے پہ لگا رہا تھا، ٹانکا لگا رہا تھا. اس نے اس سوئی کو پانی میں پھینکا، مچھلیاں سونے کی سوئیوں کو لے کے منہ سے باہر آ گئیں. اس نے کہا جس دولت کی تم بات کرتے ہو یہ دولت میرے پاس ابھی اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں کسی اور دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں.